بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 275، آیت نمبر 152 تا 155 سورہ آل عمران۔ واقع احد کا بیان چل رہا تھا، تو احد کے اندر عارضی شکست، اس کے اسباب اور منافقین کے اعتراضات اور سوالات کا جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ اس تصعدون آیت نمبر 152 کے اندر اس میں ثم صرفکم عنہم کی کیفیت کا بیان ہے کہ تمہاری توجہ جنگ سے پھیر دی، تو اس جنگ سے پھیر دینے کی کیفیت کیا تھی؟ وہ یہ کہ صحابہ اکرام میدان سے نکل گئے اور نبی علیہ السلام آواز دے رہے تھے، تو اس وجہ سے گویا کہ یہ توجہ جنگ سے پھر گئی اور مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ اس تصعدون، جب تم چل رہے تھے مدینے کی طرف اور واپس مڑ کر نہیں دیکھتے تھے کسی کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم آواز دے رہا تھا تم کو تمہارے پیچھے، فَأَصَابَكُمْ، پس اللہ نے بدلے میں دے دیا تمہیں بہت سارے غم، بسبب تمہارے نبی کو غمگین کرنے کے، تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ اس مال غنیمت کے فوت ہو جانے پر، اور نہ ان مصائب کے اوپر جو اللہ نے تم کو پہنچائے۔ اللہ خبردار ہے، حقیقت جانتا ہے ان اعمال کی جو تم کرتے تھے۔ آیت کے اندر استصعدون معنی یہ ہے کہ جب تم چل رہے تھے۔ اسعد یصعد باب افعال سے پہاڑ ہموار زمین کے اوپر چلنا یا نالے میں چلنا، جبکہ مجرد سے صعد یصعد سے ہو تو پھر معنی یہ پہاڑ پر چڑھنا، کیونکہ صحابہ اکرام اس وقت میدان سے جب نکلے تو مدینے کی طرف جا رہے تھے، اور احد سے مدینے کی طرف بالکل ہموار زمین ہے، اس میں چڑھائی نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے۔ اگرچہ کم لوگ پہاڑ کی طرف گئے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ تم زمین پر چل رہے تھے۔ یہ جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے صعود اسعد یصعد ساتھ یہی معنی کیا ہے کہ ہموار زمین پر چلنا۔ ولا تلوون، تلوون کا معنی یہ ہے کہ حالت خوف میں پیچھے کی طرف مڑ کر پیچھے دیکھنا، لیکن لا تلوون تو معنی تم نہیں دیکھ رہے تھے انتہائی خوف کی حالت میں، اعلی احد، کسی کی طرف، والرسول، اور رسول آواز دے رہا تھا تم کو تمہارے پیچھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الی عباد اللہ من یقر فلہ الجنہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، جو بھی حملہ کرے گا اس کے لیے جنت ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام کے قریب میں صرف 12 صحابہ اکرام تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے قریب تھے۔ فَأَصَابَكُمْ، اصاب کا معنی کوئی چیز بطور بدلہ دے دینا، اور غمن یہ مفرد نہیں، اس میں جنس ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں دے دیے تم کو غمن، کئی غم، وہ دشمن کا غلبہ اور ساتھیوں کی شہادت اور مال غنیمت کا فوت ہو جانا اور دشمن کے سامنے مغلوب ہو جانا۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر، آواز موت کی، اسماع و قتل النبی، یہ بہت سارے غم تھے۔ اس لیے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، با بمعنی ماں کے ہے، بعد غم، بہت سارے غم دیے تم کو غموں کے بعد، تو یکی بعد دیگری کئی غم تم پر آ گئے۔ پھر صورت میں لکئی لا میں لا زائدہ ہوگا، تو معنی یہ ہوگا کہ بہت سارے غم دیے، لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ اس مال غنیمت کے اوپر جو تم سے فوت ہو گئی ہے۔ ماں سے مراد مال غنیمت، اور ولا ما، نہ ان مصائب اور تکلیفوں پر جو ساتھی شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، اصابکم جو تمہیں پہنچے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ بغمن میں بعض سببیہ ہے، اور غمن مصدر ہے، اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، بغمکم النبیہ، بوجہ تمہارا نبی کو غمگین کرنا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصابکم غمن، تمہیں بہت سارے غم دیے۔ تو فَأَصَابَكُمْ غَمًّا میں اس غم، پہلے غم سے مراد وہ اسماع و قتل النبی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی کے غم سنایا کہ نبی الا ان محمد قد قتل کی جب آواز لگی، یہ غمن کا معنی ہو گیا۔ بغمکم النبی، یا بسبب تمہارا نبی کو غمگین کرنا کہ چوٹی سے نیچے آ گئے اور میدان کے اندر مطلب افراتفری ہو گئے اور نکل گئے۔ یہ جو نبی کے قتل کا غم ہے یہ اللہ نے بطور بدلہ دے دیا۔ اس کی مقصد کیا تھا؟ لکئی لا تحزنوا، تاکہ تمہارے اندر جو باقی غم ہے، جو مال غنیمت فوت ہو گئے اور ساتھ شہید، وہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ ایک بہت بڑے غم کی جب خبر ملتی ہے تو پھر اس صورت میں چھوٹے غم بھول جاتے ہیں، اور جب بعد میں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام تو حیات ہیں اور بالکل سالم ہیں، تو اس وجہ سے ان سے وہ غم بھی باقی جو غم تھے وہ بھی تو خود بھول گیا اور یہ غم بھی بھول گیا، تو گویا کہ یہ بہت سارے غموں کا ازالہ کیا ایک غم کے ذریعے۔ اس کا یہ مطلب ہوگا لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، یا لا زائدہ ہے، اس کو لا زائدہ مقحم اور اصل خطیب کہتے ہیں، مانا خطیب کا عصا جو برائے زینت کے لیے ہوتا ہے، لا کو ویسے زینت کے لیے لایا گیا۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ ثم انزل علیکم، اس آیت کے اندر تسلی ہے مومنین کو اور زجر اور ڈانٹ ڈپٹ ہے منافقین کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا علیکم، تم پر، من بعد الغم، میں اس غم اور تکلیف کے بعد، امنتاً، سکون۔ امانت اس سکون کو کہتے ہیں کہ زوال الخوف مع وجود السبب، کہ خوف کا سبب موجود ہو، ڈر کا جو سبب ہے وہ موجود ہو لیکن خوف ختم ہو جائے، اس کو امانتاً تا کے ساتھ۔ اور امنن کا معنی زوال الخوف مع زوال السبب، کہ خوف بھی ختم ہو جائے لیکن اس کا سبب بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ پہلا امانتاً، یہ کرامت ہے۔ وہ امن کیا تھا؟ نعاسن، وہ اونگ تھی، یغشا طائفتن، کی جس نے ڈھانپا تھا ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے، اور وہ صحابہ اکرام تھے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ میدان جنگ کے اندر جو نیند ہے یہ نعمت ہے، اور نماز میں یا ذکر اذکار میں اور تلاوت میں جو نیند ہے یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کی ٹوپیاں نیچے گری ہوئی نظر آتی تھی اور تلوار بھی گر جاتی تھی، اور یہی حالت حضرت جنگ بدر کے اندر بھی ایسا ہوا ہے۔ وطائفتن، یہ دوسرا جماعت ہے جو منافقین ہے، ان کو زجر ہے۔ وطائفتن، ایک جماعت قد ہمتہم، مانا فکر لگی ہوئی تھی ان کو، انفسہم، ان کے نفسوں کی، یعنی انہوں کو ان کے نفسوں نے اپنے فکر میں اور سوچ میں لگا تھا کہ ہماری جان کا کیا ہوگا، یعنی وہ اپنے فکر میں پڑے ہوئے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق، یہ ان کو نہ نبی کا غم نہ ساتھیوں کا غم، وہ گمان کرتا تھا اللہ کے بارے میں غیر الحق، ناحق گمان، ظن الجاہلیت، جیسے کہ فرقہ جاہلیت بدگمانی کرتا اللہ کے بارے میں، اور وہ بدگمانی یہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، اور اس نے ہم لوگوں کو مروا دیا، یہ جھوٹا دین ہے اور جھوٹا نبی ہے۔ یقولون، یہ منافقین کہتے تھے، حل لنا، کیا ہے ہمارے لیے، من الامر، مدد، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت، من شیء، کچھ، معنی انکار ہے کہ نہیں ہمارے لیے۔ تو الامر سے مراد امر النصرت اور امداد مراد ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان الامر، امداد ساری کی ساری، اللہ کی مدد جو ہے نا کلہ، ساری کی ساری، للہ، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے پاس، اللہ جس کو مدد دیتا ہے، جس کی مدد کرتا ہے۔ یخفونا، ان منافقین نے چھپایا تھا، فی انفسہم، اپنے نفسوں کے اندر، دلوں میں، ما، وہ دشمنی، وہ کفر اور شک اور باطل گمان، لا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ یقولون، یہ کہتے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، کہ کاش ہمارے پاس کچھ اختیارات ہوتا، تو ما قتلنا ہاہنا، آج ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ من الامر سے مراد اختیارات، جنگ کی طرف آنے میں ہمارے اختیارات نہیں تھے، اس لیے یہ نقصان ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ لو کو استعمال نہ کیا کرو، کیونکہ یہ تقدیر کے خلاف ہے۔ جب کام ہو جاتا اس کے بعد یہ کہنا کاش ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو ہو گیا تقدیر میں لکھا تھا۔ قل، کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں کے اندر ہوتے، لبرز الذین، اور لبرز، اللہ نکالتا ان لوگوں کو، کتب علیہم القتل، جن پر مرنا لکھا تھا، الی مضاجعہم، ان کے گرنے کی جگہ، یعنی موت کی جگہ اللہ ان کو لے آتا۔ کتبہ بمعنی قدر، کہ ہے تقدیر میں یہ ایسا لکھا گیا ہے، اور تقدیر میں جو لکھا گیا تو 50,000 سال پہلے
آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے یہ تقدیر لکھی گئی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اللہ امتحان لیتا ہے، اللہ ظاہر کرتا ہے ما اس منافقت کو فی صدورکم جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ یہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ معطوف ہے محذوف کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیوں کیا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرَهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا امر کو جو اللہ کا حکم اس کو پورا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، یعنی یہ جو جنگ میں ہو گیا کسی کو فتح اور شکست اور جو حالات گزر گئے، یہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ پورا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اس چیز کو جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، یعنی نفاق اور منافقت۔ اور وَلِيُمَحِّصَ، اللہ صاف کرتا ہے اس چیز کو فی قلوبکم جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، مراد نیت ہے اور مراد ایمان ہے۔ صحابہ اکرام کی نیت اور ایمان کو اللہ نے بالکل صاف کر دیا، یہ خطاب مومنین کو ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو سینوں کے اندر ہے۔ ان الذین سے یہ شکست کا سبب ایمان بھی ذکر کیا جا رہا ہے، یا سبب اس سبب کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے منکم تم میں سے یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی، یہ جو وقتی طور پر میدان سے نکل گئے تھے، انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے پھسلایا ہے۔ یہاں آیت کے اندر انتہائی شان صحابہ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ انما استزلہ کہا ہے، فرو نہیں کہا کہ صحابہ بھاگ گئے یا ذہبو چلے گئے۔ اور ذلت کا معنی پھسل جانا، ویسے ذلت کبھی گناہ ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر ہے، اور کبھی گناہ نہیں جیسے کہ واقع آدم کے اندر ہے۔ بے شک پھسلایا ان کو شیطان نے ببعض ما بعض ان گناہوں کی وجہ سے کسبو جو انہوں نے کیے، وہ نبی کی نافرمانی ہو گئی پہاڑ کے اوپر وغیرہ۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو۔ پہلے جو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہا تھا وہ صرف وہ 50 جو پہاڑ کے اوپر تھے ان کے بارے میں تھا، اور یہاں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ یہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں جو کہ واقع احد کے اندر شریک تھے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور حلیم اللہ صبرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ منافق کو سزا جلدی نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے۔